الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبکن قرآن کریم میں سے صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں، اور یہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر 101 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرہم لا یؤمنون۔ اور ہم نے آپ کی طرف روشن اور واضح نشانیاں نازل کی ہیں، ان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہو کر اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے کسی ایک گروہ نے ضرور اس کو بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا کہ گویا وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ عہد رسالت میں اہل یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخاصمت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، اگر آپ کی طرف کوئی واضح نشانی نازل ہوئی ہوتی تو یقیناً ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایک نشانی کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے نبی پر بے شمار نشانیاں نازل کی ہیں۔ تم غور تو کرو، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو آپ پر نازل کیا گیا، یہ کلام اللہ، جو کہ جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے من و عن محفوظ ترین ہے۔ اس میں نہ لفظی تحریف ہو سکی، نہ کوئی ترمیم و اضافہ ہو سکا، اور نہ ہی معنوی تبدیلی ہو سکی۔ ناظرین کرام، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ صرف کتابوں میں اوراق میں ہی محفوظ نہیں ہے، بلکہ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو کہ انسان کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر تو یہ دل میں اتر جائے تو عمر بن خطاب پیدا ہوتے ہیں، اور اگر دل سے اتر جائے تو ابو جہل پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں ہمارے لیے ہر لفظ میں، ہر آیت میں، ہر زاویے سے، ہر فکر کے پہلو سے صدائے قرآن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی حسنہ ہو جائے، اور ہم جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم یہ ایکسکیوز نہ پیش کریں وہاں پر کہ الہ العالمین آپ کی نازل کردہ کتاب وہ تو عربی زبان میں تھی اور میری زبان کوئی اور تھی۔ ناظرین کرام، میں اس بارے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر عدالت میں کوئی قاتل یہ کہہ دے کہ مسٹر جسٹس، میں مانتا ہوں میں نے جرم کیا ہے، میں مانتا ہوں میں نے یہ قتل کیا ہے، لیکن مجھے قانون کا نہیں علم تھا کیونکہ آپ کی قانون کی کتاب انگریزی میں تھی، میں تو کھیتوں میں ہل چلاتا تھا۔ ناظرین کرام، اس بنیاد پر کسی ان پڑھ قاتل کو بھی معاف نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تمہیں علم ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے ایک دستور عمل تمہاری زندگی میں نازل کیا تھا، تم نے اس کو سمجھا کیوں نہیں؟ اگر اس کی زبان عربی تھی تو عربی زندہ زبان ہے، اور پھر رہنمائی لی جا سکتی تھی۔
ہم اپنی ضرورت کے تحت جو بھی زبان ہو اس کو سیکھتے ہیں، اس کے رموز کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی گرامر کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی ویکیبلری کو جاننا چاہتے ہیں، کیا کلام اللہ اتنا یتیم ہے کہ ہم اس کو جاننے کے لیے زحمت ہی گوارا نہیں کرتے؟ بلکہ ہم نے اپنی اولاد میں سے جو تو بالکل صحیح و سالم ہو اس کو ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، یا اور بزنس میں ہم اس کو اسٹڈی کروائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر اولاد میں کوئی ڈسیبل ہو، کوئی اندھا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کو حفظ کروائیں گے۔ یہ ہیں ہمارے رویے قرآن کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اب آپ خود غور کریں کہ کیا قرآن کریم اندھوں کے لیے ہے؟ یہ تو صاحب بصارت لوگوں کے لیے بصیرت کا سرچشمہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو صحیح۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے لیے صدائے قرآن ہے؟ اپنے مہمانوں سے، اپنے فاضل مہمانوں سے یہ ہم ڈسکس کریں گے اور صدائے قرآن کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ، جو کہ اسکالر بھی ہیں، عربی زبان پہ بھی ان کو عبور ہے، محقق بھی ہیں، اردو سائنس بورڈ میں ماشاءاللہ ایک عرصہ انہوں نے گزارا ہے تحقیق و تدوین میں، ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں، جناب حافظ محمد عدنان بشیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ صاحب بہت شکریہ سر۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ سر۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو آج مہمان شخصیت ہیں، یہ ماشاءاللہ ضیوف ملکی کے طور پر حج کر کے آئے ہیں، رائل گیسٹ تھے حکومت سعودیہ کے، پاکستان سے، اور ہمارے ملک کا ماشاءاللہ اثاثہ ہیں، جمعیت اہل حدیث کے سیاسی امور کے ناظم ہیں آپ، ماشاءاللہ خوب اسکالر ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں، عالم بھی ہیں، اور ناظرین کرام دنیاوی اور دینی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہے جناب محمد علی یزدانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، جی آیاں نوں کہ آج آپ پروگرام صدائے قرآن کا حصہ بنیں اور اس کے بعد آپ نے مستقل حصہ رہنا انشاءاللہ۔ ناظرین کریم، آج کے مقدمے پر، آج کے سبق پر ہم گفتگو شروع کرنے لگے ہیں۔ میں حافظ عدنان بشیر صاحب کی طرف حاضر ہوتا ہوں۔ حافظ صاحب، جیسے کہ میں نے عرض کیا مقدمے میں بھی کہ یہود کہتے تھے کہ آپ پر کوئی نشانی نازل ہوئی ہوتی ہم ایمان لے آتے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تو بے شمار نشانیاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی تو یہ کلام اللہ ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، افسوس جس کو ہم نے غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا، ہم نے اس کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کا حق تھا، اس نشانی کا، جو کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک تابندہ مثال ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے اللہ رب العزت نے نبی ختم المرسلین پر کون کون سی واضح نشانیاں نازل کی؟ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم زندہ معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اس سے انسانوں کو اللہ کی مرضی اور نامرضی معلوم ہوئی، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ نہیں انسانیت چاہتا، کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعارف کروایا۔ ہم تو ان کا تعارف پتہ نہیں کس طرح 5ویں 6ٹی کی کتابوں میں، 7ویں کی کتابوں میں عجیب و غریب انداز سے پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بارے میں جو تعارف کروایا وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر ان کا نزول نہیں ہوا اور وہ ان واضح نشانیوں سے متصف نہیں کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں سر فہرست تھی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کے دل میں میری رعب ڈال دی گئی۔ اللہ اکبر، 1 مہینے کی مسافت سے میرا دشمن مجھ دشمن سے اتنی دور ہے کہ 1 مہینہ سفر کر کے میرے پاس کپاتا ہے، وہ لرزتا ہے۔ سبحان وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا،
اور زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور پاکیزگی کا سبب بنا دیا گیا۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے کوئی بھی امتی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت نماز کا وقت اس پر آ جائے، وہ نماز کے وقت میں داخل ہو جائے، وہ وہیں نماز ادا کر لے۔ سبحان۔ یہ امت محمدیہ کا ایک اعجاز، خاص تحفہ، ایک اعجاز ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور پہلے انبیاء اپنی قوم کی طرف خصوصی طور پر اور اسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا، سبحان میں تمام انسانوں کا رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وأعطیت الشفاعہ، اور مجھے شفاعت کا حقدار بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت قبول کرنی ہے۔ یہ تو تھا ان کا تعارف۔ آپ نے اپنے مقدمے میں جس طرح فرمایا کہ زبان پر عبور، قرآن کریم کے احکام، اس کے فرامین اور اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان سے آشکار ہونا پڑے گا، ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور مجھے میں بلکہ حدیث پڑھ رہا تھا سنن نسائی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا اور آپ نے کئی زبانوں میں کلام فرمایا۔ جی جی، آپ نے پرشین لینگویج میں، فارسی میں کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا شکمک درد، کیا تیرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی بچی تھی حبشہ کی، اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا جس طرح حسن، حسن ہم کہتے ہیں عربی میں بہت خوبصورت، آپ نے فرمایا سن ہو، حبشہ میں سن ہو کا مطلب ہے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت۔ اسی سے شاید مشتق ہے یہ جو پنجابی میں ہم سوہنا کہتے ہیں، اللہ عالم۔ تو ہمارے نبی تو وہ تھے جو عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی یہ در واہ کر دیے ہیں، یہ در کھول دیے ہیں کہ بلاغت علم کے لیے اور اشاعت علم کے لیے اور علم کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کسی بھی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے تو وہ لیا جائے۔ جی، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی زبان عربی ہے جی تو ہمیں اس کا جاننا بہت مشکل ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک بوڑھی ماں جی جس کا بیٹا باہر کے ملک میں ہے، اور پہلے ایک زمانہ تھا نا، تار آیا کرتی جی تھی، جی ٹیلی گرام آیا کرتی جی تھی، 1-1.5 لائن ہوتی تھی، وہ بے شک کراچی سے آتی تھی۔ جی ایک بوڑھی ماں جو دیہات میں رہتی تھی، وہ انگریزی نہیں جانتی، تار تو انگریزی میں، جی ٹیلی گرام ایک شارٹ میسج ہوتا تھا، اور وہ بوڑھی ماں لاٹھی لے کے در قدر و بدر منزلت پھرتی تھی۔ اندازہ کیجیے ہے کوئی جی پڑھیا ہوا منڈا سبحان اللہ، کہ جو مجھے اس لائن کا مطلب سمجھا دے کہ میرے بیٹے نے یہ مجھے پیغام بھیجا ہے۔ بالکل۔ ہم اس پیغام کو تو سمجھنے کے لیے در بدر پھرتے ہیں، بالکل ڈور ٹو ڈور پھرتے ہیں۔ بالکل ہے۔ ایک قرآن کریم کو ہم نے غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا، اور سال بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک سپارہ پڑھ کے فخر سے ہم کہتے ہیں میں نے ایک سپارہ پڑھ لیا۔ میں نے قرآن کا حق بات ادا تو یہ کر ہے کہ دل میں کیا اترا، دل میں کیا اترا، بالکل ایسے ہی۔ ہم تو اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے اوپر سے دیکھ کے۔ جی تو کیا کسی ڈاکٹر کا نسخہ وہ بھی ہم اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں بالکل ایسا نہیں ہے، اپنی بیماری سے شفا کے لیے؟ بالکل ایسے اس ہی پر نہیں تو عمل کرتے ہیں۔ اس کا پرسکرپشن جو ہے نا وہ میڈیکل سٹور پہ لے جایا جاتا ہے اور بالکل پورا ہم منوال عمل پہ کرتے ہیں، عمل کیا عمل جاتا کرتے ہیں، ہے۔ 1+1+1 بالکل ایسا ہی ہے، اور نہ اس کو پانی میں گھول کے تعویذ کے طور پہ پیتے ہیں۔ ڈوز کو فالو کیا جاتا ہے، بالکل اس پہ وہ عمل کرنے کے لیے جی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اگر کوئی ڈاکٹر کو کہے کہ میں نے آپ کا نسخہ جو تھا وہ پانی میں گھول کے بھی پی لیا، مجھے پھر بھی آرام نہیں آیا، جی جی تو وہ کہے گا عقل کے اندھے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا، استعمال وہ تو عمل کرنے کے لیے دیا۔ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا۔ بہت خوبصورت آپ صاحب آپ نے آغاز کیا، ایک وقفہ ہے پروگرام میں۔ یزدانی صاحب ایک وقفہ لے کر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ خاص طور پر آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہے۔ بہت غور سے آپ نے دھیان سے ہر بات کو لکھنے کی اور ازبر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔
وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر 101 تک، اور ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ عدنان بشیر اور جناب محمد علی یزدانی. یزدانی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. ماشاءاللہ پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید بھی کہہ چکا ہوں، جی آئینو بھی کہہ چکا ہوں. آپ پہلی دفعہ تشریف لائے پروگرام میں. میری تو خواہش یہ تھی کہ بہت عرصہ پہلے آپ آ جاتے ہیں، لیکن آپ خود حج پر تشریف لے گئے. ایک تو حج کی بہت مبارک، خیر مبارک. اور دوسرا یہ کہ آپ ماشاءاللہ ضیوف الرحمان تو تھے ہی، اور ضیوف ملکی بھی ہوئے. آپ بادشاہوں کے مہمان ہوئے وہاں پر. یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے افتخار کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا، اور پھر خصوصی مہمانوں میں آپ شامل رہے. یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں سے. بہت مہربانی، بہت آپ کا اعزاز ہے ماشاءاللہ، جس کا ہمیں پورا ادراک بھی ہے. پروگرام صدائے قرآن میں آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں. مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہود کا یہ ایک گلہ تھا، یا ایکسکیوز کہہ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے عہد میں، کہ آپ پر کوئی واضح نشانی آئی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے. تو میں نے عرض کیا کہ نشانیاں تو بے شمار ہیں. آپ ایک انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. آپ ایک انگلی کا اشارہ کریں تو سورج مغرب سے عصر تک آ جائے. اور بے شمار نشانیاں ہیں. آپ لعاب دہن لگائیں تو ٹوٹی ٹانگ بھی ٹھیک ہو جائے. کتنی نشانیاں چاہیے؟ ایک ایک لمحہ تو آپ کی نشانی ہے. حافظ صاحب بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا رعب عطا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی دشمن ہو تو اس کے دل میں آپ کا رعب رہتا ہے. اور ایک ان کی گفتگو کے دوران مجھے نشانی یاد آ رہی تھی کہ صحابہ کہتے تھے ایک تو ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے اس کے دل میں آپ کا رعب ہے، اور جو دیکھتے تھے وہ کہتے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا لگتا ہے. اب یہ جو 14ویں کے چاند جیسی چمک تھی یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، آپ کو نصیب ہوئی ہے. یزدانی صاحب، سب سے بڑی آپ کی نشانی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی کلام اللہ ہے. میں نے گفتگو میں عرض کیا تھا مقدمے میں کہ باقی ساری کتابیں، آسمانی کتابیں، کسی میں تحریف ہو گئی، کانٹ چھانٹ ہو گئی، اپنی مرضی سے مندرجات بدل لیے گئے. یہ واحد کتاب ہے کہ جو آج بھی اسی طرح ہے جیسے نازل ہوئی تھی. کیا اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعجاز ہے؟ کیا افتخار ہے؟ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے صدائے قرآن کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا ہے. آپ کا بھی یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو مختلف ممالک میں نے سعودیہ میں، UK میں یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ سنا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جینین کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس قرآن کے صحیح ہونے میں، آسمانی ہونے میں، الہامی ہونے میں کوئی کسی قسم کے شک اور شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال کا ایسا بیت چکا ہے. اس قرآن مجید میں کوئی کسی قسم کی ترمیم واقع نہیں ہوئی. اس کے اعراب میں، زبر، زیر، پیش میں، تنوین، مد، شد میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت خود اٹھا رکھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن مجید کو آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے ہی اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. اس قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے 313 یا 314 آسمانی صحیفوں کو نازل کیا، اور اسی طرح اس قرآن مجید سے قبل اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کا نزول فرمایا. تو اب آسمانی صحیفے تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں. جو 3 کتابیں ہیں
اب دنیا میں موجود ہیں. آپ یو کے میں چلے جائیں اور ان کتابوں کے نسخوں کو آپ اٹھا لیں اور ان کی اسٹڈی کریں, اور امریکہ میں چلے جائیں, اسی طرح باقی ممالک میں جائیں, ہر ملک میں آپ کو اس کے اندر ان نسخوں کے اندر ترمیم نظر آئے گی. تو یہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے دنیا میں کہ جو آج تک اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنی بھی زبانیں دنیا میں موجود ہیں, آج سے 100 سال قبل اردو زبان اور آج کی اردو زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو قرآن مجید ہے یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس زبان کو بھی محفوظ کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جزدانی صاحب, یہاں میں ایک چھوٹی سی اور آپ سے رہنمائی چاہوں گا, ہمارے ناظرین سن رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ابھی سعودیہ سے ہو کر آئے ہیں حج ادا کر کے, ماشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ اکثر آپ عرب ممالک میں جاتے رہتے ہیں, آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں, آپ نے خود بھی عربی پڑھی ہے اور عربی سے آراستہ بھی ہیں, آشنا بھی ہیں آپ. دیکھیں ایک ہے عربی زبان, ایک ہے قرآن کی زبان. عربی زبان فصاحت میں, بلاغت میں ایک سمندر ہے. ایک ایک لفظ کے 24 تک معانی ہیں, اور ایک ایک تصور کے لیے 24 تک الفاظ ہیں. قرآن چاند پہلے دن کا ہو اس کے لیے ہلال ہے, 14ویں کا رات ہو قمر ہے, آپ سب جی, اور مختلف جو شکلیں بدلتا ہے چاند اس کے لیے اور الفاظ ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں مترادفات بھی الفاظ بہت آئے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ فرمائیں کہ فصاحت اور بلاغت میں سمندر ہونے کے ساتھ عربی زبان رچ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, حدیث وہ بھی عربی میں ہے, قرآن وہ بھی عربی میں ہے. لیکن قرآن کے بارے میں قرآن کا اپنا دعویٰ ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں ہے کوئی, ہم نے تو اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے, جو سمجھے سوچے اور اس میں غور کرے. سوال میرا یہ ہے کہ عربی زبان ایک طرف ہم رکھ کے دیکھیں تو اس میں مشکلات ہیں, اس میں کئی طرح کی تراکیب ہیں اور کئی طرح کے مشکل استعارے ہیں. لیکن قرآن کی زبان اتنی سہل ہے عربی ہونے کے باوجود کہ 7 سال کا بچہ اپنے قلب میں, اپنے دماغ کی ڈسک کے اوپر پوری میمورائز کر لیتا. آپ ماشاءاللہ خود بھی حافظ قرآن ہیں. عربی زبان میں اور قرآن کی عربی میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہی سورہ میں جی بار بار اسی آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں دہائی دے رہے ہیں, یہ قرآن تو آسان ہے اس کو سمجھنے والا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ ہاں جی, کیا ہوا؟ یہ لوگ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, کیا ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے, لیکن معاشرے میں جو ہم لوگ ہیں اس قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے, اس کے مفہوم پر غور و فکر نہیں کرتے. حالانکہ عربی کے وہ الفاظ ہیں النظر فی القرآن عبادہ, کہ قرآن مجید کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے. صحیح. حافظ صاحب, میں یہی آپ سے عرض کروں گا, تھوڑا سا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے کہ عام عربی زبان میں اور قرآن کی عربی میں کیا فرق ہے؟ بہت شکریہ سر, بہت اہم سوال ہے. پہلے تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور ان کی معلومات میں اضافے کے لیے, جتنے سابقہ انبیاء تھے سریانی اور عبرانی زبان میں ان کی گفتگو اور ان کا کلام ہوتا تھا. سابقہ انبیاء عبرانی جتنے بنی اسرائیلی انبیاء ہیں عبرانی اور سریانی میں گفتگو کرتے تھے, کلام کرتے. یہ ان کی زبان تھی, یہ ان کی زبان ہم کہہ سکتے ہیں. اور 4 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے عربی بولی ہے. اچھا. اس کے علاوہ انبیاء نے عربی نہیں بولی. اچھا. ہود علیہ السلام, یہ میں لکھ لوں آپ کی بات, ماشاءاللہ. 4 انبیاء, جی 4 انبیاء ہیں جنہوں نے عربی بولی ہے. ہود علیہ السلام ہے, شعیب علیہ السلام ہے, جی صالح علیہ السلام ہے, اور پھر فرمایا وَنَبِيُّكَ يَا أَبَا ذَرٍ, اور تیرے نبی ابو ذر تیرے نبی ہیں جنہوں نے عربی بولی ہے. اور عربی کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. جی جی. اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام فرمایا. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جب ہم کلام ہوئے تو انہوں نے بہت سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے,
اور بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، ان کا نام لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دلچسپی کے لیے پوچھا کہ الہ العالمین، آپ جس زبان سے مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی مخلوق سے اس زبان میں بولتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ یہ زبان وَعَشَرَ آلَافِ أَلْسِنَةٍ، اور 10,000 زبانیں اس کے ساتھ اور ملا لو، اچھا، جس میں میں اپنی مخلوقات سے خطاب کرتا ہوں، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور موسیٰ یہیں پہ بس نہیں ہے، میری طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں اپنی مخلوق کی ایک ایک اسپیشی کو، ایک ایک نوع کی بات کو سنتا ہوں، جانتا ہوں، اور میں ادراک رکھتا ہوں۔ چل، اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں۔ تو آپ نے ضمناً یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ عام عربی میں اور قرآن کریم کی عربی میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں قرآن کریم کی عربی بہت ہی سہل ہے جی، اور سہل اس انداز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ جس طرح انسان سہل پسند ہے، انسان تسہل پسند ہے، اس کو آسانی اچھی لگتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، وہ تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہاں سے میں آپ کی بات سے ایک چیز اخذ کر کے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ صرف عربی زبان نہیں، کتنی آپ 10,000 السنۃ، 10,000 زبانیں، اور میری طاقت اس سے کہیں اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کو پکارے تو عربی میں ہی پکارے، ضروری نہیں ہے، اپنی وہ زبان پنجابی میں پکارے، کسی بھی زبان اردو میں پکارے، کسی بھی زبان میں پکار سکتا ہے، وہ کسی بھی زبان میں پکارے، وہ تو دلوں میں جانتا ہے، تو اپنی زبان سے نکالے تو صحیح اللہ، تو وہ اس کو جان لے گا۔ عام طور پہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے عربی میں دعائیں وہ اکثر طواف کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور جو معلمین ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، دعائیں عربی میں ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو عربی میں دعائیں مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ دعائیں قبول ہوں گی، مجھے تو عربی آتی نہیں ہے، تو میں کس زبان میں دعا کروں؟ تو طے ہے کہ طواف ہو یا گھر میں آپ ہاتھ اٹھائیں یا جھولی اٹھائیں، کسی بھی جگہ آپ کسی بھی زبان میں اللہ کو پکاریں تو وہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ مجھ سے پکارو تو صحیح، میں تمہاری ہر زبان کو، ہر دعا کو سمجھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں عربی نہیں جانتا، لیکن عربی جاننا چاہیے اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سمجھنے، کوئی بھی زبان ہو، حدیث کی زبان۔ 1,24,000 انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے، ان میں سے صرف 4 انبیاء جو عربی بولتے تھے۔ واہ! اس کے علاوہ جتنے انبیاء تھے وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اور ان کی امتیں بھی اپنی اپنی زبانوں میں، بالکل، تو آپ بھی ہو لیں، جی، پنجابی میں ہوں، کسی بھی زبان میں آپ اللہ کو، پشتو میں ہوں، سندھی میں ہوں، ہمارے ملک کی زبانیں میں، قرب تو حاصل کریں، راز و نیاز کی باتیں کسی بھی انداز سے کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، کسی بھی طرح سے کریں، پکاریں تو صحیح۔ ناظرین کرام، کسی بھی طرح اللہ کو پکاریں، وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے، وہ آپ کی دعا کو جانتا ہے۔ آپ اپنے لبوں پہ بات بعد میں لاتے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ آپ زبان پر تو لائیں۔ عام طور پہ ہم دعائیں کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا اتنی مرتبہ اللہ سے دعا کی ہے، حال تک تو قبول نہیں ہوئی، یا ابھی تک تو قبول نہیں ہوئی، ٹھیک اب میری قسمت میں ہوگا تو وہ دے دے گا مجھے جو میں چاہتا ہوں، اس کو معلوم تو ہے۔ تو یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب تک اپنی زبان سے نہیں مانگے گا نہیں دوں گا، پھر زبان سے ہی مانگنا پڑے گا، اللہ کو پسند ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی پرنور ساعتیں ہیں، پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، لاہور ہمارا اسٹوڈیوز ہے،
اور آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارے مہمان ہیں جناب حافظ عدنان بشیر اور جناب محمد علی یزدانی۔ یزدانی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں۔ علامہ نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اپنے قرب و جوار کا اوور دا گلوب، مسلمان جو ہیں زوال پذیر ہیں، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے۔ افسوس اس بات کا بھی بہت زیادہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کے اخلاق دیکھیں تو عین قرآن کے مطابق ہیں۔ ایک صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے ان کی، بالکل ایسے اخلاق ان کے قرآن والے ہیں۔ لیکن جن پر قرآن نازل ہوا، جو اس کے وارث بنائے گئے، یعنی کہ ہمارے اخلاق بالکل قرآن کے برعکس ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس استغاثے کو دائر کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ویسے میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آ رہی ہے ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ اس قرآن مجید کو بنا رکھا ہے کہ جو لوگ، جو اس کو قومیں دل میں اتاریں گے وہ تو فضیلت پائیں گے، عروج پائیں گے، عروج پائیں اور جو دل سے اتاریں گے وہ میں نے کہا تھا ابو جہل پیدا ہوں گے، تو وہ رسوائی ہوں گے۔ رسوائی ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فرمائیں کہ یہاں آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے، خاص طور پہ اہل یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے، کہ ان کے پاس پہلے بھی جب کبھی کتاب کوئی آتی تھی نا، ان کا وتیرہ اور رویہ یہی تھا کہ یہ اس میں سے جو حق بات تھی اس پر عمل کرنا تو درکنار، ایسے اوور لک کرتے تھے جیسے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ آنکھیں دیکھتی تھیں، کان سنتے تھے، دل سمجھتے تھے، اس کے باوجود ان کی آنکھوں پہ پردہ تھا، کانوں میں اور قوت گویائی میں وہ اندھے ہو چکے تھے، گونگے ہو چکے تھے، بہرے ہو چکے تھے۔ آج ہم بھی تو حافظ صاحب ایسے ہی کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، چلیں عربی آپ کو نہیں آتی، تراجم آپ کے پاس موجود ہیں، تفاسیر آپ کے پاس موجود ہیں، ہم نے اوور لک نہیں کیا ہوا اپنے فکر و عمل میں قرآن کو، بالکل کیا ہوا۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ اور قرآن کریم سب نے، کچھ موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فمن آرزا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے یعنی اس قرآن سے منہ موڑے گا اس کی میں معیشت کو تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت والے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اور ان کا جب استغاثہ پیش ہوگا تو رد کے طور پر یہ کہا جائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، تلاوت کی جاتی تھیں، بلا دیتے تھے ان کو، وکذالک الیوم تنسی، آج تم بھی بلا دیے گئے ہو۔ یہاں چونکہ پروگرام کا اختتام ہے، میں ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا، تعلیم و تعلم کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی، اس کے مفاہیم کو فہم کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، جو معلم بنا کر بھیجا جائے وہ ان پڑھ نہیں ہوتے، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، وہ صاحب بصارت ہوتے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پہ تدریس کی، آپ نے خطوط سے، آپ نے مختلف لکیروں سے، اشکال سے تعلیم کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور کا لفظ جو ہے، جو عام طور پر مجھے بڑا شدید اختلاف ہے اس سے، ہم جو کر دیتے ہیں نبی امی اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اصل کو کہتے ہیں، ماں کو بنیاد کو کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نسل انسانی کی بنیاد ہے۔ اور
اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہے، السنا عربی زبان کو کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے نبی دنیا جہان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ معلم بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بات یہ ہے، قصہ مختصر، تو اللہ نے آپ کو براہ راست علم دیا ہے، جی، درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں واسطہ بنایا۔ نہیں ہے۔ واسطہ اگر بنایا جاتا کوئی شخص تو نبوت کا حق استاد کا ہونا تھا یا شاگرد کا ہونا اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان انتخاب فرمایا ان کے قلب اطہر کا۔ سبحان اللہ۔ آپ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور خوبصورت گفتگو کا۔ جناب محمد علی جزانی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور اب آپ نے آتے رہنا ہے، حج ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام اس سیگمنٹ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی والہانہ محبت کی داستانیں یا آپ سے وابستگی کی داستانیں پیش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ احد کا میدان ہے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، اہلیہ کے ساتھ ہیں کہ ادھر احد کا میدان سجا ہوا ہے، نہیں جا سکے تھے، غم تھا، افسردگی بھی تھی دل میں کہ میں احد میں نہیں جا سکا، نبی کریم کے ساتھ وہاں جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، دل بہت افسردہ تھا کہ یکدم تڑپ پیدا ہوئی اور جہاد کا منظر تھا۔ جب تڑپ پیدا ہوئی تو پہلی رات ہے، شادی ہے، اہلیہ ہیں ساتھ، وہ کہتی ہیں حنظلہ کچھ کہنا چاہتے ہو کہتے کیوں نہیں؟ کہا دل بہت مغموم ہے، بس اس لیے نہیں کہہ پا رہا کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ آج ہی شادی ہوئی ہے، آج ہی ہم ملے ہیں اور آج ہی تمہیں جہاد میں جانے کی پڑ گئی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے اپنے لبوں پہ کوئی بات نہیں لا رہا۔ تو وہ صحابیہ تھیں ناظرین کرام، وہ سمجھ گئیں، کہنے لگی جہاد پہ جانا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں جا کر لڑنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حنظلہ خوش ہو گئے، پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے اور اہلیہ اجازت دے رہی ہیں، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگے، ایک قدم دہلیز کے باہر تھا، ایک ابھی اندر تھا، تو اہلیہ نے آواز دے دی حنظلہ، کہنے لگے، حضرت حنظلہ کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید نہیں برداشت ہوا، اہلیہ واپس بلا رہی ہے کہ نہ جاؤ، آج ہی تو شادی ہوئی ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اہلیہ نے کیا کہا؟ کہا حنظلہ میدان جہاد میں جا رہے ہو نا؟ کہا ہاں ہاں میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ کہا نبی کریم کی محبت میں جا رہے ہو نا؟ کہا ہاں ہاں نبی کریم کی محبت میں جا رہا ہوں۔ کہا حنظلہ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا، شہید ہو کے آنا، میں پہلی رات کی اہلیہ ہوں، پہلی رات کی بیوی ہوں، لیکن میں اللہ کی عدالت میں اس سرخروئی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کہ الہ العالمین میں پہلی رات کی بیوہ ہوں حنظلہ کی، میرا مقام تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ پیغام لے کر اپنی اہلیہ کا چلے گئے اور میدان جہاد میں، احد کے میدان میں آپ شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے، اپنی اہلیہ کی خواہش پر بھی اور اللہ کی مرضی بھی، دل کی تڑپ بھی یہی تھی کہ شہید ہو کے آؤں۔ تو شہید ہو گئے جب، تو تاریخ میں ہے کہ غزوے کے بعد، اس جہاد کے منظر کے بعد جب صحابہ کی لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ صحابہ حیران ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تمام شہداء کی لاشیں ہمیں مل گئی ہیں، ایک حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام پتہ کیا فرمایا؟ کہا میرے صحابہ توقف کرو، ٹھہرو، انتظار کرو، وہ سامنے درخت کی اوٹ میں ملائکہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی رات کی بیوہ، شادی کی پہلی رات، اٹھ کے چلے گئے اور ملائکہ نے غسل دیا، اور تب سے آپ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کہلائے۔ نبی کی زبان سے
کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ جو اپنے نبی سے محبت میں پروانہ وار فدا ہو جائے تو اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس کے اکرام کے لیے، اس کی تکریم کے لیے۔ ناظرین کرام، اتنی محبت پیدا کریں نبی کریم سے کہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی فرشتے اتر آئیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج ہم پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں اسی وقت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔